یہ واقعہ میری ایک عزیز دوست کے ساتھ پیش آیا جو پچھلے 10 سال سے انگلینڈ کے شہر یورک شائر میں مقیم ہے۔ اسی کی زبانی سنیے۔ میری عمر ابھی 20 سال تھی کہ میری ستیلی ماں نے میری شادی کر دی۔ وہ جیسی بھی تھی مگر میرے لیے اس نے اچھا ہی سوچا تھا۔ میرے شوہر انگلینڈ میں اپنی فیملی سمیت رہتے تھے، سو میں نکاح کے 6 ماہ کے بعد رخصت ہو کر یورک شائر انگلینڈ آ گئی۔ میں بنیادی طور پر ایک گھریلو عورت تھی مگر شوہر چاہتے تھے کہ میں جاب کروں۔ میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا۔ مزید کچھ کورسز کرنے کے بعد مجھے ایک اسکول میں نوکری مل گئی۔ دن پرسکون انداز میں گزرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے مجھے 2 بچوں سے نواز دیا۔ میری ساس گھر پہ ہوتی تھیں اور بچوں کی دیکھ بھال آسانی سے کر لیتی تھیں۔ بڑی بیٹی ہانیہ 4 سال کی اور چھوٹی بیٹی شاہنہ 6 ماہ کی ہوئی تھی۔ انہی دنوں میری ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی مگر وہ ظاہر نہ ہونے دیتی تھیں۔ اکثر ہانیہ شکایت کرتی کہ دادو کمرے میں کسی سے بات کرتی ہیں۔ میں اس کو چپ کروا دیتی کہ وہ فون پہ بات کر رہی ہوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور میری چھوٹی بیٹی 2 سال کی ہو گئی۔ ان دنوں ساس بے حد بیمار ہو گئی، حتیٰ کہ وہ کسی سے بات کرنا بھی چھوڑ گئیں۔ میں اس صورتحال سے کافی پریشان تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو اسپتال میں داخل کر لیا۔ میں نے اسکول سے چھٹیاں لے لیں اور گھر اور بچوں کے ساتھ ساس کا بھی خیال رکھنے لگی مگر وہ بچ نہ سکی اور ایک شام خاموشی سے اس دنیا کو چھوڑ گئیں۔ مرنے سے 1 دن پہلے انہوں نے مجھے پاس بلایا اور اشارے سے قریب آنے کو کہا۔ میں نے ان کے منہ کے قریب جا کر سنا تو وہ بولی، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں مت رہنا۔ ان کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ میں لرز کر رہ گئی۔ شوہر سے ذکر کیا تو بولے اسپتال سے جانے کا کہتی ہوں گی۔ ان کو اسپتال اور دواؤں سے بہت الرجی تھی، اس لیے میں بھی یہی سمجھ بیٹھی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتی تھیں۔ اگلے دن ان کی موت سے ہمارے گھر کا گھر افسردہ ہو گیا۔ 1 ماہ ان کو پاکستان لانے اور تدفین وغیرہ میں لگ گیا۔ واپس گھر پہنچی تو نوکری کی فکر ہوئی۔ شوہر سے بات کی کہ نوکری چھوڑ دی جائے تو وہ بولے اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اسکول میں تم ہوگی تو ان کی فکر نہیں ہوگی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ہانیہ تو میرے ساتھ ہی اسکول جاتی تھی مگر شائنہ ابھی چھوٹی تھی، اس کے لیے ڈے کیئر کا انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ پڑوسن ایک اچھی عورت تھی، اس کے پاس چھوڑ کر میں پہلے دن اسکول گئی۔ طویل غیر حاضری کے بعد کام کا لوڈ تھا۔ آتے آتے شام کے 4 بج گئے۔ بھاگم بھاگ بڑی بیٹی کو لیے پڑوسن کے پاس آئی، دیکھا تو شائنہ سو رہی تھی۔ بہت شکریہ ادا کیا، پڑوسن نے چائے پہ روک لیا۔ چائے کی طلب بھی تھی سو میں بیٹھ گئی۔ اس کا نام سارا تھا اور وہ بھی مسلم تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو اسکول جاتے تھے۔ سارا نے بیبی سٹر کی تجویز دی۔ وہ کمپنی کو جانتی تھی جہاں سے بیبی سٹر کی خدمات حاصل کی جا سکتی تھیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے فوراً رابطہ نمبر لیا۔ سارا نے مجھے بتایا کہ کمپنی میں ایک مسلم لڑکی بھی کام کرتی تھی، اس کا نام عالیہ تھا۔ اسی کو بلانے کا کہا کیونکہ سارا بھی ضرورت کے وقت اسی کو بلاتی تھی۔ میں نے کمپنی کو فون کیا اور عالیہ کو بھیجنے کا کہا۔ کمپنی نے شام 8 بجے کا وقت دیا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 8 بجے عالیہ آ گئی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے نوکری کر رہی تھی۔ عالیہ کا سارا بایو ڈیٹا کمپنی نے بھیج دیا تھا۔ مجھے بھی وہ ایک مخلص لڑکی لگی اور میں نے اسے نوکری پہ رکھ لیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اسے مستقل طور پر رکھ رہی ہوں تو وہ بے حد خوش ہوئی اور اگلے دن صبح 8 بجے آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن صبح وہ ٹھیک 8 بجے گھر آ گئی۔ شائنہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب ایک کھیلنے والا انسان اسے مل رہا تھا۔ وہ جلد ہی دوست بن گئی۔ میں اور میرے شوہر بہت مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے کام پہ چلے گئے۔ شائنہ ایک خوش مزاج بچی تھی۔ وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ پورے گھر میں بھاگتی دوڑتی پھرتی۔ ہانیہ اسکول سے آ جاتی تو دونوں مل کر بہت ادھم مچاتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا اور عالیہ نے میرا بھروسہ جیت لیا۔
وہ ایک اچھی اور مخلص لڑکی تھی۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کئی بار وہ کچھ کہنا شروع کرتی مگر بات کو چھوڑ دیتی اور خدا حافظ کہہ کر نکل جاتی۔ میں نے سوچا شاید اس کی ماں ٹھیک نہیں تو چھٹی لینا چاہتی ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اگلے دن اسے چائے پر روک لیا۔ وہ کپ ہاتھوں میں لیے گمسم سی بیٹھی تھی۔ میں نے خود ہی اس سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے کوئی بھی بات کر سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الجھن سی تھی۔ وہ بولی، اوپر دائیں کمرے میں کون رہتا ہے؟ میں ایک دم حیران سی ہو گئی۔ وہاں میری ساس رہتی تھیں۔ میں نے کہا، کیا بات ہے بولو؟ کچھ نہیں، بیبی وہاں چلی جاتی ہے اور باتیں کرتی ہے، اس نے بتایا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اجازت لے کر چلی گئی۔ رات کو شوہر سے یہ بات کی تو بولے، تم بھی کیا فضول باتیں سوچنے لگی؟ شائنہ امی سے بہت قریب تھی، ان کی تصویر سے باتیں کرتی ہوگی۔ مجھے بھی سن کر سکون سا ہو گیا۔ واقعی ایسا تھا، اماں اس سے بہت لاڈ کرتی تھیں۔ اگلے دن میں نے عالیہ کو بھی سمجھا دیا، وہ بھی مطمئن ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دن کیا لے کر آئیں گے۔ اس شام ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ شوہر بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ انہوں نے ایک فلم دیکھنے کا پروگرام بنا رکھا تھا اور کھانا بھی باہر ہی کھانے والے تھے۔ میں نے عالیہ سے بات کر لی کہ وہ رات 11 بجے تک بچوں کے پاس ہی رک جائے۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم جلد گھر آ جائیں گے۔ وقت مقررہ پر عالیہ گھر آ گئی۔ شام کے 6 بجے تھے۔ بچیاں ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہی تھیں۔ میں نے عالیہ کو سب اوقات سمجھا دیے کہ بچیوں کو 8 بجے سونے کے لیے اوپر ان کے کمرے میں لے جائے اور کھانا وہ کھا چکی ہیں۔ عالیہ کے لیے فریج میں کھانا موجود تھا۔ ایمرجنسی کے طور پر وہ مجھے یا میرے شوہر کو فون کر سکتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس کی زندگی کو داؤ پر لگا کر جا رہی ہوں۔ ہمارے جانے کے بعد عالیہ نے دروازے بند کر دیے اور تمام کھڑکیاں بھی چیک کر لی۔ باقی کے واقعات عالیہ نے مجھے بتائے، اسی کی زبانی سنیے۔ مسٹر اور مسز احمد کے جانے کے بعد میں بچیوں کے پاس آ گئی۔ ان کا کھیلنے کا موڈ تھا، چنانچہ میں ان کے ساتھ رہی۔ ٹھیک 8 بجے میں نے ان کو دودھ کا گلاس دینے کے بعد سونے کے لیے اوپر ان کے کمرے میں لے گئی۔ اوپر کی منزل پہ 3 بیڈ روم تھے۔ دائیں جانب پہلا کمرہ مسز احمد کی ساس یعنی ہانیہ کی دادی اماں کا تھا۔ دوسرا ماسٹر بیڈ روم تھا جو والدین کے استعمال میں تھا۔ دوسری جانب بچیوں کا کمرہ تھا۔ ان کمروں میں اٹیچ باتھ بھی تھا۔ بچیوں کا کمرہ خاصا کھلا تھا۔ ایک طرف دونوں کے بیڈ لگے تھے۔ اس کے سامنے بچیوں کے کپڑوں کی الماری تھی۔ سامنے کے حصے میں قالین بچھا کر کھلونوں کی ریک اور ایک چھوٹا سا خیمہ لگا تھا۔ یہ کھیلنے کی جگہ تھی۔ بچیاں خیمے میں بہت خوشی سے کھیلتی تھیں۔ اس میں ٹارچ لائٹ اور کچھ کھلونے تھے۔ نیچے ایک نرم گدا بچھا ہوا تھا۔ بچیوں کے بستر ٹھیک کرنے اور ان کو برش کروانے کے بعد ان کے بستر پر لٹا دیا۔ ہانیہ کا سونے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ کہانی سننا چاہتی تھی۔ میں نے ایک کہانیوں کی کتاب کھلونوں کے ریک سے نکالی جو ہانیہ کی پسندیدہ تھی اور اس میں سے کہانی سنانے لگی۔ اس دوران میں شائنہ سو گئی تھی۔ ہانیہ کو شب خیر کہہ کر میں نے دروازہ بند کیا اور نیچے آ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں 9 بجا رہی تھیں۔ مجھے کچھ بھوک لگ گئی تھی۔ میں نے فریج میں جھانکا تو پاستا اور ایک پیزا موجود تھا۔ میں نے پیزا کے 2 سلائس کاٹے اور گرم کرنے اوون میں رکھ دیے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تو ماں کو فون ملایا۔ ان سے بات کر کے کافی سکون محسوس ہوا۔ ان سے اپنی گھبراہٹ کا ذکر کیا تو وہ بولی، اکثر نئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے۔ دن میں جہاں کوئی الجھن نہیں ہوتی، وہاں رات میں عجیب سی اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ تم پریشان نہ ہو، 2 گھنٹے میں گھر والے آ جائیں گے تو تم آ جانا، میں تمہارے انتظار میں جاگ رہی ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے بھی حوصلہ ہوا۔ واقعی میں خواہ گھبرا رہی تھی۔ فون بند کر کے میں وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اچانک اوون کی بپ ہوئی اور میں اچھل پڑی۔ اوہو، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے خود کلامی کی اور اوون سے پیزا نکال کر فریج سے ایک سوڈا کین لے کر لاؤنج میں آ گئی۔
ٹی وی لگانے کے لیے جب ریموٹ کے لیے نظر دوڑائی تو وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے صوفہ، کشن، میز کے نیچے ہر جگہ تلاش کیا مگر نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ تھک کر میں صوفے پہ بیٹھ گئی اور پیزا کھانے لگی۔ ابھی میں نے 2-3 نوالے ہی کھائے ہوں گے کہ مجھے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلیٹ میز پر رکھ کر سیڑھیوں کے پاس آ کر کان لگائے۔ اسی وقت دوبارہ ہنسی کی آواز سنائی دی۔ یہ دونوں ابھی سوئی نہیں ہیں، میں دل میں کہتی اوپر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں اسے بند کر کے گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں نائٹ لیمپ کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹی بیٹی شائنہ اپنی بستر پر بے خبر سو رہی تھی، لیکن ہانیہ کا بستر خالی تھا۔ میں نے نظر گھمائی تو خیمے میں روشنی نظر آئی، ساتھ ہی بچی کا سایہ بھی تھا۔ میں خیمے کی طرف گئی اور نیچے بیٹھ کر اسے کھولنے لگی۔ ساتھ ہی میں نے دھیرے سے کہا، ہانیہ آپی، میں یہاں ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی،